بزبان میں ابو طالب سماعت کریں. جواب دیا ہے جناب ابو طالب نے, مکمل جواب ہے. روح اسلام کی ہے جسم میں وہ قالب ہو. جناب ابو طالب فرما رہے ہیں روح اسلام کی ہے جسم میں وہ قالب ہو, اور جس کا مطلوب محمد ہے میں وہ طالب ہوں. کل رب پر میری ہیبت ہے میں وہ غالب ہوں, اور مجھ کو پہچان لے دنیا میں ابو طالب ہوں. مجھ کو پہچان لے دنیا میں ابو طالب ہوں. روز و شب صبح و مساء حافظ ایمان میں تھا, بے سہارا تھے محمد تو نگہبان میں تھا. حسن اسلام پہ آیا میرے احسانوں سے, اور میں نے ایمان کو پالا بڑے ارمانوں سے. بجلیاں گرتی رہی کفر کے ایوانوں سے, شمع حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے. وہی کرتا تھا جو مرضی خدا بندی تھی, وہی کرتا تھا جو مرضی خدا بندی تھی. میرا ایمان محمد کی رضا مندی, میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی. جاگتا تھا میں محمد کو سلا دیتا تھا, ان کے بستر پر میں بیٹوں کو لٹا دیتا تھا. راہ میں کانٹا جو آتا تھا ہٹا دیتا تھا. میں کہے دل سے محمد کو دعا دیتا تھا, میں کہے دل سے محمد کو دعا دیتا تھا. روز اس بولتے قرآن کی زیارت کرنا, روز اس بولتے قرآن کی زیارت کرنا. میرا معمول تھا اس طرح عبادت کرنا, میرا معمول تھا اس طرح عبادت کرنا. میرا معمول تھا اس طرح عبادت کرنا. آج الزام لگانے لگے مجھ پر میری, میں مسلمان ہوا لایا میں ایمان نہیں. اور میں نے قرآن پڑھا میں نے نمازیں نہ پڑھی, کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے نہیں. کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے نہیں. کر کے سازش یہ لگایا ہے نشانہ مجھ پر, میں وہ مومن ہوں کہ ہے کفر کا فتویٰ مجھ پر. کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا, کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا. اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا, اور کلمہ پڑھنا تھا تو ایک وید کو سنا کر پڑھتا. آپ کے گھر سے میں قرآن پڑھا کر پڑھتا, آپ کے گھر سے میں قرآن پڑھا
زمانے کو دکھا کر پڑھتا اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا اور آپ کے گھر سے میں قرآن منگا کر پڑھتا میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا جس پہ لایا تھا میں ایمان آپ کے گھر سے میں قرآن منگا کر پڑھتا میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا اور جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا دینوں ایمان سے پھرا ہوتا تو مومن کہتے دینوں ایمان سے پھرا ہوتا تو مومن کہتے آپ کی صف میں کھڑا ہوگا تو مومن کہتے آپ کی صف میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے اگر میں نبی کا نہ ہوا ہوتا تو مومن کہتے اور کفر کے ساتھ رہا ہوتا تو مومن کہتے ساتھ دیتا نا نبی کا تو میں مومن ہوتا ساتھ دیتا نا نبی کا تو میں مومن ہوتا باپ ہوتا نا علی کا تو میں مومن ہوتا ساتھ دیتا نبی کا تو میں مومن ہوتا باپ ہوتا علی کا تو میں مومن ہوتا اہل ایمان کے لیے بات یہ غیرت کی ہے اہل ایمان کے لیے بات یہ غیرت کی ہے ایک کافر نے پیغمبر کی کفالت کی ہے اور خطبہ عقد پڑھانے کی جسارت کی ہے خطبہ عقد پڑھانے کی جسارت کی ہے ارے اس میں میری نہیں توہین شریعت کی ہے اس میں میری نہیں توہین شریعت کی ہے لمحے فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے آج کا چھوٹا سا مسلمان گرے سے گرا مسلمان کسی غیر مسلم سے اپنے بچوں کا نکاح نہیں پڑھوائے گا لمحے فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے لمحے فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے خطبہ عقد پڑھانے کی جسارت کی ہے ارے اس میں میری نہیں توہین شریعت کی ہے لمحے فکر ہے لمحے فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے
جو آئے تھے محمد کی شکایت لے کر 360 خداؤں کی محبت لے کر اللہ تو عزا کی دل و جان سے حمایت لے کر میرے دروازے پائی انکار نبوت لے کر میرے پاس آنے کی تم سب کو ضرورت کیا تھی میرے پاس آنے کی تم سب کو ضرورت کیا تھی میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت کیا تھی میں تو کافر تھا بھلا مجھ سے شکایت کیا تھی تم کسی صاحب ایمان سے شکایت کرتے یا کسی حافظ قرآن سے شکایت کرتے لا الہ کے نگہبان سے شکایت کرتے میں تو کافر تھا مسلمان سے شکایت کرتے مدعا یہ تھا حمایت نہ کروں قرآن کی آزمائش تھی سراسر یہ میرے ایمان کی جب محمد کو ستایا تھا وہ دن بھول گئے بہت غصہ تھے قتل کرنے کا ارادہ تھا وہ دن بھول گئے اور دوش پر کفر کا سایہ تھا وہ دن بھول گئے جب محمد تنہا تھا وہ دن بھول گئے دین اسلام کا عنوان بنے بیٹھے ہو دین اسلام کا عنوان بنے بیٹھے ہو میرے صدقے میں مسلمان بنے بنے بیٹھے ہو میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو تم نے فرقے سحر و شام کہاں سمجھا تھا دین اسلام کو اسلام کہاں سمجھا تھا حق کے پیغام کو پیغام کہاں سمجھا تھا اور خوش تھے آغاز پہ انجام کہاں سمجھا تھا مال ملتا رہا کھاتے رہے کھانے والے مال ملتا رہا کھاتے رہے کھانے والے پھول دیتے رہے میرے ہی گھرانے والے پھول دیتے رہے میرے ہی گھرانے والے جو بہارات خدا میں وہ لہو میرا تھا اور جو بہادی کی بقا میں وہ لہو میرا تھا جو بہاد کی بقا میں وہ لہو میرا جو بہاد کی رضا میں وہ لہو میرا تھا اور جو بہا کر وہ بلا میں وہ لہو میرا تھا روز عاشور جو لوٹا گیا گھر میرا تھا روز عاشور جو لوٹا گیا گھر میرا تھا کند خنجر سے جو کاٹا گیا سر میرا تھا کند خنجر سے جو کاٹا گیا سر میرا تھا دین اسلام پہ قربان ہوا اکبر میرا دین اسلام پہ قربان ہوا اکبر میرا دین اسلام پہ قربان ہوا اکبر میرا رن میں پامال ہوا قاسم مظہر میرا دین پہ قربان ہوا عباس دلاور میرا ہاتھ کٹوا لیے اللہ وفا کا چھوڑا بعد مرنے کے بھی دریا سے نہ قبضہ چھوڑا بعد مرنے کے بھی دریا سے نہ قبضہ چھوڑا
چشمہ لبی سے جو سکینہ تڑپی، اور 3 دن سے تھی وہ معصوم غضب کی پیاسی، اور خالق ذالی خدمت میں چچا کی پہنچی، اس کی حالت جو علمدار جری نے دیکھی، کب گوارا تھا کہ اس طرح مل کے تادیر چچار بھتیجی روئے، مل کے تادیر چچار بھتیجی روئے، اشک آنکھوں میں لیے پہنچا جری پیش ایمان، عرض کی چاہتا غیر کی رضا اے غلام، ارے اب بھی آیا نہ تو کس روز میں پھر آؤں گا کہاں، ارے سن کے یہ دل کو پکڑ بیٹھ گئے شاہ انام، بولے پردیس میں کیا ساتھ میرا چھوڑو گے، ارے اپنے بھائی کی ضعیفی میں کمر توڑو گے، اپنے بھائی کی ضعیفی میں کمر توڑو گے، ارے گر کے گھوڑے سے پکارے کہ خبر لو آقا، بس مجھے آخری دیدار دکھا دو آقا، اور یہ غلام آپ کی الفت پہ فدا ہو آقا، ارے وعدہ پورا نہ ہوا بخش و خطا کو آقا، سر بھی کٹ جاتا مگر پانی میں لاتا آقا، اور مشک پر تیر نہ لگتا تو میں آتا آقا، اشعار کو پہنچی تو کاشف یہ صدائے ابا، تھام کر ہاتھوں سے دل بولے کہ ہائے ابا، اور میری نصرت کے لیے خون میں نہائے ابا، میری نصرت کے لیے خون میں نہائے ابا، ارے ہم چلے آتے ہیں پر آپ نہ آئے ابا، ٹھوکرے کھاتے ہوئے پکڑے تو پر آتے ارے ہم سے آیا تو نہیں جاتا نظر آتے روح اسلام